السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر و قرآن لیکچر نمبر 32 سورۃ البقرہ آیت نمبر 61 نمبر آیت ہے۔ آج کی آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا ماقبل میں چلتا ہوا آ رہا ہے کہ بنی اسرائیلیوں پر جو اللہ نے انعامات کیے ہیں ان کے واقعات کو اللہ تفصیلی طور پر ذکر فرما رہے ہیں، تو آج بھی یہی چیز بیان ہوگی۔ اور اسی کے اندر ایک بہت اہم ٹاپک ہے کہ اللہ نے یہودیوں سے متعلق یہ کہا، بنی اسرائیلی جو یہودی ہیں ان سے متعلق اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ کبھی اقتدار نہیں پا سکتے، یہ ہمیشہ محتاج رہیں گے اور ذلیل و خوار رہیں گے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ بھئی آج تو یہودیوں کو مل چکا ہے، ان کو سلطنت مل چکی ہے، وہ بہت اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں، مال و دولت ان کے پاس ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب دیں گے۔ پہلے میں آج کی آیات کا آپ کو تفصیلی واقعہ بتلا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر یہ سوال کا جواب اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد ترجمہ کر لیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیلیوں کو، جیسے میں نے آپ کو ماقبل میں بتلایا تھا کہ جب وہ وادی طے کے اندر جب تھے تو وہاں پہ کھانے پینے اور ان کی اشیاء جب نہیں تھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا تھا، پینے کے لیے کل کے سبق میں نے آپ کو بتلایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ لاٹھی ماری اور 12 چشمے جاری ہوئے۔ اب جب کچھ ٹائم تک یہ کھاتے پیتے رہے، اس کے بعد جب ان کا دل بھر گیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی اب اللہ سے دعا کرو، اللہ سے کہو کہ اب ہم یہ نہیں کھا سکتے، چینج کرو، تھوڑا سا چینج کرو۔ جیسا کہ ہم مصر کے اندر اپنے شہر میں فرعون جب تھا اس وقت جب ہم وہاں پہ کھاتے تھے، ترکاریاں کھاتے تھے، دالیں کھاتے تھے، پیاز کھاتے تھے، چٹپٹی قسم کی چیزیں کھاتے تھے، تو تھوڑی چینجنگ آنی چاہیے، یہ کھا کھا کے ہم تھک چکے ہیں، سبزیاں چاہیے تھیں ان کو، ترکاریاں وغیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ جو تمہارے لیے رزق اتار رہا ہے یہ سب سے بہترین ہے، اب تم اچھے کو چھوڑ کے ادنیٰ چیز کے اوپر جا رہے ہو تو بیوقوفی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں یہی چاہیے، بس اللہ سے دعا کرو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہلوایا کہ ان کو کہو کہ اگر تم یہی چیزیں چاہتے ہو، کیونکہ یہ من و سلوہ ان کو بغیر مشقت کے ملتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہی چیزیں یہ چاہتے ہیں ان کو بولو باہر نکلو، شہر کے اندر جاؤ، یا تو اپنے مصر واپس لوٹ جاؤ، وہاں پہ جا کے کھیتی باڑی کرو، کاشتکاری کرو، اور اس سے جو پیدا ہوگا کھاؤ پیو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کو ایک تجویز دے دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تھوڑی سی یہودیوں سے ریلیٹڈ یا ان سے متعلق اللہ نے ان کو کہا ہے کہ بھئی اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کو اللہ نے طاری کر دیا ہے، یعنی ذلیل ہوتے رہیں گے اور محتاج رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کیا ہے، غضب ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، اور یہ ہمیشہ ان کے اوپر رہے گا۔ اب یہاں پر اگر کسی کو سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو ذلیل و رسوا کرنا ہے تو پھر یہ دنیا میں ایک آگے آیت آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اقتدار نہیں ملے گا کبھی، یہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہو سکتے کہ بالکل پوری دنیا کے اوپر قابض ہو جائیں۔ تو یہ کیسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں چونکہ فلسطین کے اندر برابر میں اسرائیل بن چکا ہے، اسرائیل یہودیوں کا ہے اور اس وقت سب سے زیادہ انہی کا وہ چرچا ہو رہا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں آج کے دور میں جو یہود کا چرچا ہے نا وہ خود ان کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ چوتھے پارے کے اندر دے چکے ہیں۔ جب وہاں پہ تشریح آئے گی تو میں آپ کو اس کو بتلا دوں گا۔ ان کو کبھی اقتدار ملے گا نہیں، صرف 2 وجہوں سے ان کو اقتدار مل سکتے جو اللہ نے بتا دی ہیں۔ کبھی بھی یہودی اگر اقتدار میں آئیں گے 2 وجوہات ہوں گی، ٹھیک ہے۔ پہلی اقتدار میں آنے کی وجہ الا بحبل من اللہ، یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں گے، یعنی کہ اسلام قبول کر لیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، ایسی صورت میں اللہ ان کو اقتدار دے سکتے ہیں جب اللہ کی رسی کو پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وحبل من الناس، دوسری صورت ان کے اقتدار میں آنے کی، اسٹرانگ ہونے کی اللہ نے یہ بتلائی کہ یہ لوگوں کا سہارا لیں گے، لوگوں کی رسی مضبوطی سے پکڑ لیں گے۔ تو یہ 2 صورتیں آج کے دور میں یہودیوں نے کن کی رسی کو پکڑا ہوا ہے، کن لوگوں کو انہوں نے ٹچ کیا ہوا، امریکہ کو کیا ہوا، سارے عیسائی ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ان کی مدد سے ان کا ان کے اوپر ہاتھ ہے جس کی وجہ سے آج اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کا ہاتھ ہٹ جاتا تو یہودی کچھ بھی نہیں رہتے پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر کسی کو سوال یہاں پہ پیدا ہو رہا ہو تو یہ میں نے آپ کو اس کا جواب بتلا دیا۔ تو یہ جب سارا واقعہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ بھئی چینج کر دو، تو اللہ نے ان کو یہ حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ بھئی ان سے کہیں کہ واپسی چلے جائیں اپنے شہر یا باہر کسی شہر میں چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنی سبزیاں وغیرہ جو بھی چیزیں کھانا چاہتے ہیں ہوگا ختم۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو سزائیں ان کے اوپر وارد کی، اللہ نے ایک تو یہ فرمایا کہ ذلیل ہوں گے، علیہم الذلہ، ان کے اوپر اللہ نے ذلت کو طاری کر دیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا اللہ نے کہا ہے کہ ان کے اوپر مسکنت ہوگی، محتاج ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا اللہ نے یہ فرمایا کہ وباءوا بغضب من اللہ،
وہ لوٹیں گے اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی ان کے اوپر اللہ کا غضب ہو چکا ہے۔ اب یہ تین یا دو یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، ذلت اور مسکنت اور اللہ کا غضب، یہ تین بڑی بڑی جو سزائیں اللہ نے ان کو دی ہیں، اس کی آگے اللہ نے اور زیادہ وجوہات اللہ نے بیان فرما رہی کہ یہ تین بڑی بڑی جو چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں سزا کے طور پر، اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، پہلی وجہ۔ اور دوسری اللہ نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، یہ اپنے انبیاء کو بھی قتل کرتے ہیں۔ انہوں نے تقریباً سینکڑوں کے حساب سے انبیاء کو بنی اسرائیل میں قتل کیا ہے، بنی اسرائیلیوں نے، ان کے جو نبی آتے تھے ان کو سینکڑوں انبیاء کو انہوں نے قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ فرما رہے ہیں کہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں نہ حق طریقے سے۔ اب یہاں پہ کسی کو سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی نبی کو حق طریقے سے بھی قتل کیا جا سکتا ہے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بغیر حق، یہاں پہ جو لفظ اللہ لے کے آیا نا کہ ناحق قتل کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قاتل جب قتل کر رہا ہوتا ہے اس کو خود معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ بغیر حق کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کو بھی معلوم ہے کہ یہ ناحق کر رہا ہے، اس وجہ سے بغیر حق کا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافہ کیا کہ قاتل بھی جانتا تھا کہ یار یہ نبی ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے، لیکن پھر بھی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بندوں کے اوپر قیامت کے دن سب سے سخت ترین وہ ہوگی، سزا دی جائے گی، عذاب ہوگا۔ فرمایا ایک وہ شخص جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا، شہید کیا ہوگا، دوسرا وہ جو نبی کے ہاتھ قتل ہوا ہوگا۔ اگر کسی کو نبی قتل کر دے نا تو اس کی سزا بھی قیامت کے دن بہت زیادہ سخت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہر کسی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بھی امیہ ابن خلف غالباً، وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گردن اڑائی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے بغیر حق۔ تو یہ تھا مکمل ایک واقعہ کہ جو کھانے پینے سے ریلیٹڈ انہوں نے چینجنگ کا کہا کہ بھئی منو سلوا ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ کچھ چینج کر کے ہمارے لیے لایا جائے۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو سزائیں نازل کی اور کن وجوہات پر یہ سزائیں نازل ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تفصیلی طور پر اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ تو ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ اور زیادہ واضح ہو جائے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، آیت کا ترجمہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیلیوں جب تم نے کہا، کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز ہم صبر نہیں کر سکتے بھائی، علی طعام واحد، ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ تو کھانے دو تھے، من بھی تھا، سلوہ بھی تھا، تو ایک کھانے سے ویسے کہا ہے کہ وہ دونوں کھانے ڈیلی کھا کے اس کو ایک کھانے سے تشبیہ دے دی کہ بھائی ڈیلی یہی کھانا ہوتا ہے، ایک ہی کھانا ہوتا ہے۔ اب اگرچہ دو ڈشز تھیں، الگ الگ ڈشیں تھیں دو، لیکن وہ کھانا ڈیلی وہی ملتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اعلیٰ طعام واحد، ایک ہی کھانا ہم ڈیلی کھا کر اب ہم صبر نہیں کر سکتے اس کے اوپر۔ فَادْعُ لَنَا، پر دعا کرو ہمارے لیے۔ اچھا یہاں پہ فَادْعُ، ادعو یہ آتا ہے دعا کے لیے بھی آتا ہے، بدعا کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کی پہچان یہ سمجھ لیں، اگر یہ فدعو، فا تو ہٹا دو، فا جو ہے نا یہ عاطفہ وغیرہ کے لیے بھی آتا ہے، مختلف معنی کے لیے آتا ہے۔ ادعو اصل لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر اس کے بعد فدعو یا ادعو کے بعد اگر لام آ جائے تو اس کا معنی دعا کے آتے ہیں، اگر اس کے بعد اعلیٰ آ جائے، ٹھیک ہے، تو یہ بدعا کے معنی میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا فرق سمجھ لیں۔ اگر کبھی آگے چل کے ادعو یا فدعو کے بعد، ٹھیک ہے، اگر عین کے ساتھ اعلیٰ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اعلیٰ آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بدعا کا ترجمہ کیا جائے گا، چونکہ یہاں پہ اس کے بعد لام آ رہا ہے، لنا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو لام آ رہا ہے شروع میں، نون کے شروع میں، اگر اس طرح کی لام فدعو کے ڈائریکٹ بعد آئے گا، فدعو کے بعد ہمیشہ لام آئے گا یا اعلیٰ آئے گا، یہ دو چیزیں ہوں گی۔ لام آئے گا تو دعا کے معنی میں، اعلیٰ آئے گا تو بدعا کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، یُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ اللہ تعالیٰ نکالے ہمارے لیے جو کچھ زمین کیا کرتی ہے، اگتی ہے، یعنی جو کچھ زمین اگاتی ہے۔ کیا کیا زمین اگاتی ہے اب انہوں نے تھوڑا اور اس کو واضح کر دیا۔ میں بقلیہا، بقل کہتے ہیں ترکاری کو کہتے ہیں، ترکاریاں جو بھی سبزی وغیرہ ہوتی ہے۔ وَقِسَّائِیَہ، قصہ ککری کو کہتے ہیں، وہ جو عام طور پہ سلاد میں ہم یوز کرتے ہیں، ککری اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وفومہا، گندم، وعدسہا، عدس دال کو کہتے ہیں، مسور کی دال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عدس دال، وبصلہا، پیاز کو کہتے ہیں۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، قال یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، چینج کرنا چاہتے ہو، تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی جو کہ، هو ادنی بالذی هو خیر، جو ادنا ہے اس سے جو کہ بہتر ہے، یعنی ادنا چیز کو تم تبدیل کر رہے ہو بہتر چیز کے ساتھ، یعنی جو اچھی چیز ہے اس کو چینج کر رہے ہو ایک ادنا چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ قال، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی جو کہ،
وہ ادنا جو ادنا ہے، بالذی ہوا خیر اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے، اس چیز کے ساتھ تم بدل رہے ہو. اب یہ تو اسی بات پہ اٹکے ہوئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اہبطوا مصرن، فرمایا کہ تم اتر جاؤ مصرن. مصر یہاں پہ دیکھو، یہاں پہ دو معنی آپ لے سکتے ہیں. یا تو مصر سے وہی خاص جو مصر کا شہر مراد ہے وہ لے لیں. دوسرا مصر عام طور پہ شہر کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں معنی اس میں لیے جا سکتے ہیں، یا تو خاص مصر مراد ہے، یا پھر یہ کہ کوئی بھی شہر جہاں پہ آپ جا کے کھیتی باڑی کر لیں، ٹھیک ہے. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بے شک تمہارے لیے ہے جو تم مانگتے ہو. یعنی جو تم چیزیں مانگ رہے ہو نا کہ فومیہا، عدس یا بصل یا پیاز چاہیے، یہ چاہیے، یہ ساری چیزیں تمہیں وہاں پہ مل جائیں گی جو تم مانگ رہے ہو. وَضُرِبَتْ، اب یہاں سے اللہ فرما رہے ہیں اور ڈال دی گئی ہے، ضربت ڈال دی گئی ہے، علیہم ان پر، الذلہ ذلت، والمسکنہ اور محتاجگی. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے کیا ڈال دی ہے؟ ذلت ڈال دی، محتاجی مسکنت ہم نے ڈال دی. وباءوا بغضب من اللہ، اللہ فرما رہے ہیں وباءوا، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ اللہ کے، ٹھیک ہے، من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے. ذالک بانہم کانوا یکفرون، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ان کو یہ جو سزائیں دی گئی ہیں ذلت اور مسکنت، یہ کس وجہ سے دی گئی؟ پہلا ان کا کیا کارنامہ تھا، پہلا ان کا کیا گناہ تھا سب سے بڑا؟ ذالک، اللہ فرما رہے ہیں یہ بانہم، یہ اس لیے ہے کہ کانوا یکفرون، یہ انکار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا، یہ انکار کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت آ گئی، ٹھیک ہے. بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون، انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا. ویقتلون، اور وہ قتل کرتے تھے، کہ ان کو نبیین، انبیاء کو قتل کرتے تھے، بغیر حق، نہ حق طریقے سے. ذالک بما عصوا، اور یہ اس لیے ہے، عصوا انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ حد سے بڑھنے والے. یعتدون حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں، اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ سزائیں دی، ٹھیک ہے. تو یہیں پہ سبق ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.